مالک یوم الدین کی آیت ہمارا مائنڈ سیٹ بلڈ کرتی ہے کہ دیر از نو پاور ادر دین دا پاور آف اللہ. یہاں پر صرف ایک پاور ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کی پاور ہے. اس لیے ہمیں اپنے دماغ سے ہر قسم کے خوف، ڈر اور ہر قسم کے وسوسے کو نکال دینا چاہیے. اور پھر جب بات ایکسپیکٹیشن کی آتی ہے کہ ہمارے رب سے گمان کیسا ہے، تو پھر بات یہ آتی ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے. واٹس دا ڈیوائنز ول فار اس، واٹس اللہز ول فار اس. اور وہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ وانٹس گریٹ فار اس. اللہ کو ہمارے لیے ہمیشہ گریٹ چیزیں پسند ہیں، گریٹ اچیومنٹس پسند ہیں. اور پتہ ہے اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد جنت میں بھیجا. زمین پر بھی بھیجا جا سکتا تھا، کہیں اور بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسان کے لیے جنت کو چنا. اور جنت کو قرآن میں پتہ ہے کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ الفوز الکبیر، دا الٹیمیٹ سکسیس. وہ جو سب سے بڑی سکسیس ہے، دا الٹیمیٹ سکسیس. اور وہ خالق، وہ مالک جس نے ہمیں بنانے کے بعد، انسان کو خلق کرنے کے بعد اسے جنت کا مکین بنایا. زمین ہماری چوائس کا نتیجہ تھی، ہماری چوائس کا رزلٹ تھی. کاز اینڈ افیکٹ، کاز اینڈ افیکٹ کا رول اس دنیا کے اندر چلتا ہے. جب ہم کسی برے کاز کو کریں گے، برے کاز کے بعد ہمیں بیڈ رزلٹس ملیں گے، بیڈ افیکٹ ملیں گے. کاز اینڈ افیکٹ کا رول آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین اور وہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو مالک یوم الدین کے بعد آگے کنورسیشن سٹارٹ رہتی ہے، کنٹینیو رہتی ہے. اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی. یاد رکھیں کہ آپ نے اس مائنڈ سیٹ کی بات کر لی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی کوئی پاور ایگزسٹ نہیں کرتی، صرف ایک ہی پاور ہے. دیر از نو سیکنڈ پاور ان دس ورلڈ. ٹھیک ہے، اب یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بلڈ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد نا اللہ پاک فرماتے ہیں مجدہ، مجدنی عبدی. آپ کو پتہ ہے کہ مجدنی عبدی کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو مجدہ لفظ ہے نا، عبدی کا مطلب ہے مائی سلیو، یعنی کہ میرا بندہ. مجدنی، نی کا جو پروناؤن ہے اس کا مطلب ہے میری. اب مجدہ کمز فرام، دس کم فرام تمجید. تمجید. اچھا، اب تمجید کا مطلب کیا ہے؟ تمجید مینس ٹو گلوریفائی. تو یہاں پر ہماری ٹرانسلیشن بنے گی کہ مائی سلیو ہیز glorified me. مجدنی means glorified me. اب ذرا glorification کے مطلب کو سمجھتے ہیں کہ what's the meaning of glorification. glorify کرنے کا مطلب ہے کہ you separate Allah, means the slave separated me from the rest of my creation. From the rest of my creation. اچھا، اب ہم نے جس مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کی تھی کہ ایک ہی پاور ایگزسٹ کرتی ہے، دیر از نو سیکنڈ پاور، دیر از اونلی ون پاور اینڈ اٹس Allah's power. تو جب ہم پاور کی بات کر رہے ہیں، ہم نے پاور کے ساتھ صرف خدا کی ذات کو، اللہ کی ذات کو جوڑ دیا، اور ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے اوپر اپنا فرم ٹرسٹ بیس کر دیا. تو اس کے بعد دیکھیں مجدنی عبدی، کہ مائی سلیو گلوریفائڈ می. گلوریفیکیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ سپریٹ کر دیتے ہیں اللہ کی ذات کو ریسٹ آف دی کریشن سے. اب جتنی بھی اس دنیا کے اندر جو بھی سب کچھ موجود ہے، جس کی بھی ہم پاور کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، جیسے کہ خیر بھی موجود ہے اور شر بھی موجود ہے. خیر کے پاس خیر کی پاور ہے، کنسٹرکٹیو پاور ہے، شر کے پاس ڈسٹرکٹیو پاور ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ جتنی بھی پاورز ہیں، ان کو رول کون کر رہی ہے؟ اللہ کی پاور کر رہی ہے. ادروائز اللہ کی پاور اگر یہ چاہتی ہے کہ کسی چیز کے اندر پاور نہ ہو، تو اس کی پاور ہو کے بھی وہ کوئی افیکٹ شو نہیں کر سکتی، نہ ہی پازیٹیو نہ ہی نیگیٹو. ہم جن اسباب کی طرف دھیان کرتے ہیں، جن اسباب پہ اپنا تکیہ کر لیتے ہیں، وہ اسباب ہمارا کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے اگر اللہ کا حکم نہیں ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جتنے بھی چیزیں ہیں، معاملات ہیں، انسان ہیں، واقعات ہیں، جن سے ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، فیئر کا شکار ہیں، خوف کا، ایگزائٹی، ٹربلز، اسٹریس، ڈپریشن، کسی چیز کی کوئی پاور نہیں ہے. یہ سب کریشنز ہیں اللہ کی، یہ سب کریشنز ہیں. اور ہم نے جب کہہ دیا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ اون کرتا ہے ہر ایک چیز کو، جب وہ اون کرتا ہے ہر ایک چیز کو، تو اس کی پاور کو بھی اون کرتا ہے.
اور اس کی پاور کا پازیٹیو یا نیگیٹو افیکٹ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا فلاں چیز کا، فلاں مخلوق کا، یہ اس کی اتھارٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس کے یس اور نو پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہم کریشن کو بڑا مان لیتے ہیں، کریشن کی سیکنڈ پاور کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا ہے۔ اب اس درخت کے پھل میں ان کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں تھا کہ اللہ سے بڑی اس چیز کی کوئی پاور ہے، وہ ایک وسوسے کا شکار ہوئے۔ اب جب اس پھل کو کھایا گیا تھا نا، تو کیا کہا تھا شیطان نے کہ اس پھل کے اندر ایک پاور ہے کہ آپ کو ہمیشگی کی زندگی جنت کی مل جائے گی، کہ اس کی سیکنڈ پاور، اس کی سیکنڈ پاور پر بلیف ہمیں زمین پر لے آیا تھا۔ کتنی ایسی سیکنڈ پاورز ہیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہم تو تھرڈ اینڈ فورتھ اینڈ ففتھ پاورز پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کتنی ہیں ہماری زندگی میں آخر پاورز؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہی ہے وہ بات، جب ہم مالک یوم الدین اللہ کی اونلی پاور پر ٹرسٹ کرتے ہیں نا، اپنا ٹرسٹ ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اوپر، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی مائی سلیو glorified me. Glorification means you separated Allah from the rest of his creation. It means to rise above everything and anything. To rise above everything and anything. ہر ایک چیز سے بلند۔ اچھا، اب اسی رسپانس کے اوپر نا ایک اور رسپانس بھی ہے جو دیا جاتا ہے۔ اب وہ رسپانس کیا ہے؟ وہ رسپانس پتہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فوّد الیہ عبدی۔ اب فوّد الیہ عبدی کا کیا مطلب ہے؟ فوّد اٹ کمز فرام تفوید، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے ٹو سرینڈر، comes from a word means to surrender or to hand over something. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی پاور ہے اور وہ ہمارے کسی مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سبمٹ کر دیتے ہیں، ہم اس کے حوالے اپنے معاملے کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس چیز کا مطلب کیا ہے؟ ٹو سرینڈر، اس کا مطلب ہے he realized means the slave realized he or she at my mercy, at my رحمہ، میں یہاں پر رحمہ لکھنا پسند کروں گی، at my رحمہ، ٹھیک ہے؟ what this means؟ this means he completely handed everything to me. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، ہم نے اللہ کی اونلی پاور پر ٹرسٹ پیش کیا، اور اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جب پاور صرف اللہ کی ہے تو اٹ مینس کہ کوئی بھی دوسرا انسان نہ تو مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، کوئی تیسری مخلوق نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دیر از اونلی ون پاور اینڈ اٹس Allah's power. یس، پھر ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ نے اپنا فرسٹ انٹروڈکشن کیا دیا ہے؟ رب العالمین۔ رب کے بھی کتنے میننگ تھے؟ الملک، المرشد، المربی، المنعم، القیم۔ المنعم کون؟ جو گیور آف گفٹس ہے۔ القیم کون؟ جو سسٹینر ہے، جو مینٹین رکھتا ہے ہمیں۔ المربی کون ہے؟ جو تربیہ کرتا ہے ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے، ٹرانسفارم کرتا ہے، ہمیں ایک چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک لے کر جاتا ہے، ہماری امپیورٹیز کو ریموو کرتا ہے۔ المرشد کون ہے؟ جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ الملک کون ہے؟ جو ہمیں اون کرتا ہے۔ یہ وہ اونرشپ نہیں ہے جس میں ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم کچھ خریدیں، ہم خرید لیتے ہیں، لیکن خریدنے کے بعد ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ لائک فار ایگزامپل، آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، آپ ایک گاڑی استعمال کرتے ہیں، دوسری گاڑی آپ کی اونرشپ کے اندر تو ہے لیکن آپ اسے استعمال نہیں کر رہے، یعنی آپ اس کی خبر گیری نہیں رکھ رہے، آپ اس کو چیک نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری خبر گیری رکھتی ہے، اللہ ہمیں اون کرتا ہے اور ہماری ہر طرح سے خبر رکھتا ہے،
ہمارے اندر کی، باہر کی، ہمارے خیالات کی، جذبات کی، جسموں کی، روحوں کی، ہر ایک شے کی اللہ کو خبر ہے، ہمارے معاملات کی۔ اور جب ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین، تو آگے سے اللہ کا رسپانس سمجھا دنی عبدی، کہ میرے سلیو نے مجھے گلوریفائی کر دیا ہے، کہ میرے بندے نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ باقی ساری کریشن ہے اور اس کریشن پر ایک پاور رول کرتی ہے اور وہ میری پاور ہے۔ There is only one power and it's Allah's power. My slave separated me from the rest of my creation. اور اس کے بعد جو اگلا رسپانس ہے فَوَّدَ إِلَيَّ عَبْدِي، کہ میرے بندے نے نا سرنڈر کر دیا ہے۔ جب آپ کسی کی پاور کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے آگے آپ سرنڈر کرتے ہیں، آپ سبمٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو سبمیشن ہے نا، یہ بیسیکلی بلیسنگ ہے، سرونڈرشپ بلیسنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نا اپنے کسی بھی معاملے میں جب بہت زیادہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ضد کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ہم نے ریزسٹنس کاز کی ہوئی ہوتی ہے۔ ریزسٹنس کس چیز سے ریلیٹڈ ہم نے ریزسٹنس کاز کی ہوتی ہے؟ Allah's will سے ریلیٹڈ، دا ڈیوائنس ول سے۔ ایک شے ہے جو نہیں ہو رہی لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بس ہو ہی ہو، ڈیوائنس ول کے اکارڈنگ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید آج نہ ہونی ہو، وقت کے بعد ہو جائے، سالوں بعد ہو جائے، لیکن ہمارا پورا کا پورا فوکس اسے ایک چیز کے اوپر ہوتا ہے اور ہم باقی ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور اپنے لائف پرپس کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب ہم سرنڈر کر دیں گے Allah's will پر، تو وہ حدیث قدسی تو آپ کو یاد ہوگی کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو سپرد کر دے خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے اور وہ بھی جو میری چاہت ہے۔ تو یہ ایک بڑی بڑی گہری بات ہے۔ یہ جو سپرد کرنا ہے نا، یہ بیسیکلی سبمیشن ہے، کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور اللہ کو سبمٹ کر دیں۔ اور جب آپ نے سبمٹ اللہ کی ذات کو کیا ہے تو پھر آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے اس ایکسپیکٹیشن کے اوپر بات کی ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے اللہ سے ریلیٹڈ۔ اللہ نے ہمارے لیے جنت کو چنا، اور ہمارے اینڈ رزلٹ میں بھی اللہ ہمارے لیے جنت کو چننا چاہتے ہیں، الفوز الکبیر۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، اللہ ہمیں کامیابی تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لائف کا نا ایک سرکل ہوتا ہے، ایک باکس ہوتا ہے جو لائف کا بیسیکلی کرائٹیریا ہے۔ میں یہاں پر ڈرا کروں گی، دس از فار ہیلتھ، دس از فار ویلتھ، دس از فار لو، اینڈ دس از فار دا پرفیکٹ سیلف ایکسپریشن۔ اور یہ باکس آپ کی لائف کا باکس ہے۔ ہم سب کو صحت چاہیے، اچھی صحت چاہیے، ہم سب کو ویلتھ چاہیے جس سے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ضروریات احسن طریقے سے پورے کر سکیں۔ ہم سب کو محبت چاہیے اپنے رشتوں کی، اپنے معاملات میں، ارد گرد کے لوگوں سے، پرفیکٹ سیلف ایکسپریشن، کہ ہمیں اپنی ذات کا ایک بہت بہترین ایکسپریشن چاہیے۔ یہ وہ لائف ہے جو کہ ہم سب ڈیزائر کرتے ہیں، یہ وہ لائف ہے۔ اور جب ہم اپنے لیے غلط فیصلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بیسیکلی ہم وہاں پر نا اپنے لیے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھا ہے، بٹ ان ریالٹی ہم ایک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم دوسرے پہلو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم مخلوق ہیں، اور ہم اس ایک چیز کے لیے ریزسٹنس کاز کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ میری ول ہے۔ ایک ہوتی ہے مینز ول اور ایک ہوتی ہے ڈیوائنز ول۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر آ جائیں گی نا، تو ہمارے لیے آسانی ہے۔ اور اگر ان دونوں میں تناؤ ہے، یہ دونوں آپس میں کنیکٹ نہیں کر رہی، کہ اللہ آپ کے لیے کچھ چاہتا ہے اور آپ اپنے لیے کچھ اور چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اس وقت اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ سرنڈر ہم اس کو کرتے ہیں جس پر ہمیں ٹرسٹ ہوتا ہے، جس پر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہوتا ہم اس کو اپنا آپ سبمٹ نہیں کرتے، ہم اپنا آپ سرنڈر نہیں کرتے اس کے آگے۔ تو دیکھیں کہ کیا ہمیں اللہ پر ٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے ہمیں اللہ پر ٹرسٹ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت۔ مجھے یہ آگ میں ڈال پا رہے ہیں، مجھے باندھ پا رہے ہیں، میرے لیے آگ تیار کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ول کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اللہ کی ول ہے، دس از دا ڈیوائنس ول، دین آئی ٹرسٹ ہم۔ اور اس کے بعد کیا تھا؟ اللہ کی ول یہ تو تھی کہ آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ نہیں تھی کہ آگ جلا پائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ کی ول یہ تھی کہ وہ پورا کا پوری کہانی ایک معجزہ بنے گی اور بہت سارے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا سبب بن جائے گی۔ آپ سرنڈر تو کریں، آپ ٹرسٹ تو کریں، ٹرسٹ کریں گے تو اس کے بعد پھر کہانی بدل جائے گی۔ اور جب آپ اللہ پر ٹرسٹ کر دیں گے نا اپنا، اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں سٹریم لائن ہو جائیں گے اور اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس دینے شروع ہو جائیں گے، اور اس ایک چیز کو جس کو آپ نے زوم ان کر کے رکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو چھوڑیں اور اپنی باقی کی پوری زندگی کو دیکھیں، باقی کے پورے لائف سرکل کو دیکھیں اور اس میں اپنے بیسٹ پرفارمنس دیں۔
اور جس کو آپ نے کمپلیٹلی ہینڈ اوور کر دی ہے نا اپنے معاملات، اس کی رحمت پر ٹرسٹ کریں، اس کی رحمت پر ٹرسٹ کریں۔ تو جتنی آیات ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ابھی پڑھی ہیں، 3 آیات پڑھی ہیں، الحمد للہ رب العالمین، اللہ کا رسپانس آتا ہے حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، فوّد الی عبدی۔ یہ دیکھیں، یہ وہ رسپانسز ہے جس میں ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ پہلے الحمد سے گریٹیٹیوڈ مائنڈ سیٹ کی طرف لایا گیا، پھر رب العالمین سے ہمیں تمام فکروں سے آزاد کر دیا گیا کہ آئی ایم دیر فار یو، آئی ایم ہیئر فار یو۔ اس کے بعد الرحمن، ایکسٹریملی لوننگ اینڈ کیئرنگ، ایکسٹریملی لوننگ اینڈ کیئرنگ، اینڈ ایٹ دا ویری دس مومنٹ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے رحمان ہے، ہم سب کے لیے، اور یہ فار دا بلیورز اینڈ فار دا ڈس بلیورز، فار ایچ اینڈ ایوری ون، کیونکہ رحمان کی صفت ہر انسان کے لیے، پھر چاہے وہ بلیور ہے یا ڈس بلیور ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ہم اپنی رائٹ چوائسیز میک کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں رائٹ ریزلٹس ملتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، اچھی چوائسیز اپنے لیے میک کر رہا ہے تو اچھے ریزلٹس اس کو بھی ملیں گے۔ گڈ کازز، گڈ افیکٹس۔ رحیم، رحیم وہ ایمان والوں کے لیے، وہ جس کی رحمت کنٹینیو رہے گی ہمارے لیے آخرت میں بھی۔ جو ڈس بلیورز ہیں ان کو اس دنیا میں سارے بینیفٹس مل جائیں گے اکارڈنگ ٹو دا رحمانس کمٹمنٹ، لیکن جو رحیم کی صفت ہے وہ ان سب کے لیے جنہوں نے ایمان لایا ہوگا، جنہوں نے ایفرٹس پٹ کی ہوں گی، جنہوں نے اپنے نفس سے جہاد کیا ہوگا، جنہوں نے تھوڑی تھوڑی، کبھی گرے ہیں کبھی اٹھے ہیں، کبھی گرے ہیں کبھی اٹھے ہیں۔ گرنا بری بات نہیں ہے، گر کر گرے رہنا بہت بری بات ہے۔ اور پھر جب مالک یوم الدین کی باری آئے گی تو مالک یوم الدین میں ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ دیر از نو پاور ادر دین دا پاور آف اللہ، اینڈ وٹ از یور ایکسپیکٹیشن اباؤٹ اللہ؟ آپ کا گمان کیا ہے اپنے رب کے بارے میں؟ اس گمان کو بہتر کر لو، کیونکہ ان ریالٹی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گریٹ تھنگس چاہتا ہے، گریٹ اچیومنٹس چاہتا ہے، الفوز الکبیر، دا الٹیمیٹ سکسیس۔ تو کیا اس زندگی میں آپ کو یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن سروائیول زون اینڈ دا ٹف سچویشنز، ایڈورسٹیز، ڈپریشن، انگزائٹی، لونلی نیس، یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا؟ بیٹے اس کے پیچھے مین ریزن آپ کے خود کے پیدا کیے ہوئے کازز ہیں، اور یہ ان کے افیکٹس ہیں، ان کے ریزلٹس ہیں جو آپ کی لائف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یہ ہے کہ بہت سارے ریزلٹ سے اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ یہاں تک وہ حصہ سورۃ الفاتحہ کا مکمل ہوتا ہے جو اللہ کے متعلق ہے۔ اور اب اس کے بعد جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بندے اور رب کے درمیان ڈیوائیڈڈ ہے، وہ بندے اور رب کے درمیان کی کہانی ہے، اور اس سے اگلا حصہ بندے کے لیے ہے۔ تو اب یہاں پر اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ڈیپلی اینالائز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔